وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر درس نمبر 1078 آیت نمبر 6 سے 10. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون. کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 5. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون. کوئی قوم اپنے وقت سے نہ پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد اس کی چھوٹ ہو سکتی ہے. قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور وہ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے. لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر جب اترتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ آتے ہیں. وما کانوا اذا منذرین. اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. رہا یہ کہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بہت دفعہ کافر جو ہے یہ آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہو جاتے دنیا میں. تو یہ آرزو وہاں پہ ہوگی، لیکن یہ آرزو یہ لوگ یہاں نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ دیکھیں ہماری بات ہے، ہم ناشکرے لوگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اپنے پیغمبر کو کہتا ہے، اہل حق کو کہتا ہے کہ چھوڑ دو انہیں، اب کھائیں پییں عیش کریں، اور جھوٹی امیدیں انہیں دھوکے میں یعنی ان کو بھلاوے میں ڈالے رکھیں. یلہم، غفلت میں ڈالے رکھیں اور ان کو جلد پتہ لگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کوئی قریہ ما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا. اس کی میں نے بات کی تھی. آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 6 ہے دراصل. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون.
ترجمہ آپ نے سن لیا، دوبارہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پہ ذکر نازل ہوا ہے آپ مجنون ہیں، یعنی دیوانے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ بات کیوں کہ آج بھی دیکھیں، یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات اس زمانے کے لیے بھی تھیں، آج کے لیے بھی ہیں، آنے والے کل کے لیے بھی ہوں گی۔ ہم سب آج آپ دیکھ لیں، جو شخص دنیا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے حقیقت میں اور خالص اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اخروی زندگی کو ترجیح دے کے زندگی گزارتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے۔ اسی لیے دیوانوں کی بات لوگ سنتے نہیں ہیں، ہماری بات بھی لوگ نہیں سننے کے لیے تیار۔ آپ دیکھ لیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہر درس قرآن، ہر اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہاں، جو لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں اور ظاہری میں فرقواریت پھیلاتے ہیں تو ان کی لوگ بات بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ تو جو آج بھی دیکھیں ہم حق کی طرف، ہم لوگ، سوال یہ ہے کہ ہم حق کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، خالص اللہ کو اپنی منزل کیوں نہیں بناتے، خالص اللہ کے لیے ہم زندگی کیوں گزارنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ اسے ہم پاگل پنتی کہتے ہیں، اسے ہم پاگل پنتی کہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اکثر ہمارے والدین بڑے وغیرہ جو ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ظاہر کی تعلیم دیتے ہیں، ظاہر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہمارا اگر کوئی بچہ یعنی بہت شوق ظاہر کرے، مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے ہمارا، بہت شوق ظاہر کرے یا کسی عالم کے ساتھ مل جائے، دیکھیں مجھے خود اس کا وہ پالا پڑا ہے نا، میں اب کیا آپ کو وہ بتاؤں، لیکن میں ایک عام رویہ بتا رہا ہوں۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنے بچوں کو آپ خالص اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ بیٹے ٹھیک ہے، آپ اسے سمجھائیں گے ناصحانہ انداز میں، بیٹے ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تم پہلے کچھ بن جاؤ، کچھ نیک آدمی، وہ کچھ اپنے آپ کو بنا لو دنیا میں، پھر جو ہے وہ تم کرتے رہنا۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ، آپ تو دیوانے ہیں۔ یقیناً آج خالص قرآن کی طرف توجہ، آخرت کو ترجیح بنا لینا، ہم اس کو دیوانگی سمجھتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں۔ پھر اچھا، یہ تو اس آیت کی مطلب میں نے بات کی۔ پھر لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذِرِينَ۔ یہ دو آیات ہیں، اس میں دیکھیں حق کو ہم پر یہ کیسے مطابق ہوتی ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ آج بھی جو ایک ننگا آدمی بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک چڈی پہنی بھی ہے شرمگاہ کو چھپا کے، باقی سارا جو ہے بدن اس نے کھولا ہوا ہے، نانگا پیر، دیکھیں سنا ہے آپ نے، نانگا پیر، نانگا پیر، ننگے پیر، یہ کوئی بات ہے ننگے پیر؟ تو نہ ان کو نماز سے کوئی واسطہ، نہ روزے سے، بس پہاڑ کے کہیں چوٹی پہ بیٹھے میں، کہیں الگ سی جگہ ایک کٹیا بنائی بھی ہے اور ایک آستانہ اپنا بنایا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں ڈنڈے کھا کے آ جاتے ہیں، بھائی بڑا پہنچا ہو بزرگ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اکثر جو انتخابات ہوتے ہیں، وزیر اعظم ایسے لوگوں کے پاس جا کے ڈنڈے کھا کے آ جاتے ہیں اور اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں حق کی بنیاد ہم دلائل کو نہیں جانتے، ہاں کرامت یا انوکھی بات، اس کی ہم تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ اکثر لوگ پیروں فقیروں کی تلاش میں، کوئی اگر جاتا ہے، اول تو تلاش نہیں ہوتی، کوئی جاتا ہے تو اس کی کرامتوں کو پوچھتا ہے، سنتا ہے یا سننا چاہتا ہے، بھئی اس کی کرامت کیا ہے۔ تو
اور کرامت چاہتے ہیں لوگ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں حق کی بنیاد، آج کوئی اگر مستدرج ہو، ایک کوئی یعنی الٹا عمل اس نے کیا ہو اور کچھ استدراج اسے حاصل ہو گیا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہمارے نظر میں وہ بڑا آدمی ہوگا، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوگا، اور اس کے آگے پیچھے ہم لگے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے یعنی ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور خیر شان نزول کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ دیکھو تم فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہو، فرشتے آتے ہیں لیکن یا تو رحمت کی نوید لے کے آتے ہیں اور یا عذاب کی نوید. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ خوشخبری لے کے آئے، لیکن وہی فرشتے جب گئے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس لڑکوں کی شکل میں، تو ان پہ عذاب آ گیا، عذاب بستی الٹ دی انہوں نے. تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ تو مجرم ہیں، اور جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے مخاطبین بھی انکار کرنے والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فرشتے اگر آئیں گے تو پیغمبر کے پاس تو رحمت لے کے آئیں گے، لیکن تمہارے پاس پھر وہ اللہ کا عذاب لے کے آئیں گے، تو تم کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بنیادی آیت ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ کتاب، یہ الذکر اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن الذکر ہے، ذکر کا معنی یاد ہے، یاد دہانی، نصیحت، یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس قرآن کو آپ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آگے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. ہم نے بھجوایا من قبل کا، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، بہت سی گزری ہوئی قوموں میں. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی ہمیشہ ہدایت کے پہنچانے والے کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس کی تائید نہیں بلکہ تکذیب کی گئی ہے. یہ قوموں کا ایک سلوک رہا ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. آج سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری نبی ہیں، تا قیامت ان کی دور رسالت ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو مسلمان قوم ہے، ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. عملی طور پہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کی تعلیمات کا. اور ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن اور ان کا اسوہ حسنہ ہے. اپنے عمل سے ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کا عمل سے مذاق اڑا رہے ہیں. اب دیکھیں آپس کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں نے کوئی بھی رسول نہیں بھجوایا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو رسول جب آتا ہے تو اس کی پیروی، اس کا اتباع لازم ہو جاتا ہے انسانوں کے لیے. اور رسول آتا کیوں ہے؟ کہ قوم کو اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ کے راستے پر چل کر ایک نمونہ قوم کے سامنے پیش کرے. شہادت عملی اسے کہتے ہیں. جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ دیکھو اے مسلمانوں، میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ
تم اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یعنی بجائے اس کے، دیکھیں آج اگر میں آپ کو ایک تجویز دے رہا ہوں کہ اس مضمون کو زیادہ بہتر انداز سمجھنے میں آپ یہ آیات آج کے لیے تصور کریں، اور ہیں بھی، ہم تو تصور نہیں کرتے لیکن ہیں بھی، کیوں کہ جو دور جاہلیت تھا، جس وقت آج سے 1450 سال پہلے جن حالات میں قرآن نازل ہوا تھا، آج اس سے زیادہ گہری تاریخی ہے۔ ہم لوگ دور جاہلیت میں جی رہے ہیں، اور ہم لوگ جاہلیت کا شکار ہیں۔ دیکھیں ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ وہ لوگ زبان سے نہیں مانتے تھے، عمل اور زبان جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے، لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو ہم تو زیادہ بڑے مجرم ہوں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ الہ واحد ہے، زبان سے کہتے، لیکن ہمارے اللہ کی تو کبھی ہم نے نہ اطاعت کی ہے، نہ اس کی خالص اس کی بندگی کے لیے آج کوئی تیار نہیں۔ تو یہ مذاق نہیں ہو گیا؟ دیکھیں منافق کی کیا نشانیاں ہیں، 3 بڑی نشانیاں میرے آقا نے بتائی ہیں۔ اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، 3 ہے نا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، مشہور حدیث ہے کہ جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو یعنی امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یہ تینوں نشانیاں ہم میں یعنی بدرجہ کمال موجود ہیں۔ ہم جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں وہ دراصل ایک جھوٹ ہے، جو بس ایک زبان، دیکھیں ہم تو کلمے کے مطلب کو بھی نہیں جانتے کہ کلمہ شریف کا، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، الہ کے معنی بھی ہم نہیں جانتے کہ الہ کا معنی کیا ہے، یا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، یہ ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا معبود تو نہ اللہ ہے، نہ ہم اس کو الہ واحد بنانا چاہتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ سارا یعنی یہاں پر بگڑ جاتا ہے کہ ہم الہ واحد کی بندگی نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرزور طریقے سے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں زبان سے۔ تو پہلی نشانی اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک وعدہ ہے جو آپ اپنے اللہ سے کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں دل و جان سے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پیغمبر علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اور میں ان کا اتباع کروں گا، میں ان کی پیروی کروں گا۔ یہ ایک وعدہ ہے۔ اذا وعد اخلف، آپ مجھے بتائیں کہ یہ 1.5 کروڑ مسلمانوں میں سے تقریباً میں کہتا ہوں سب کے سب اس وعدہ کر کے وعدہ خلافی کے مرتکب ہو رہی ہیں۔ تیسری نشانی منافق کی کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت، یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کے مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ کو مالک؟ نو۔ اچھا، پھر نہ مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، تو جب مالک اللہ کو نہیں سمجھتے تو پھر اس کی امانت یعنی اس کو ہم اللہ کا نہیں بلکہ اپنا سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی مال ہے تو آپ کا پورا یقین ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ جو آپ کی اولاد ہے آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا 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 میرا۔
اسی چکر میں آپ مر جائیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا نا، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہ سب امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، یہ بطور امانت ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، یعنی یہ نعمتیں جو بھی ہیں ہمارے پاس، مال اور جان اور زندگی، وقت وغیرہ، جو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور اس میں اگر آپ تصرف کرنا چاہتے ہیں تو مالک سے پوچھ کے کریں۔ یہ تو میں کوئی نئی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ نئی کہانی ہے۔ تو اب دیکھ لیں، مطلب میں تو آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کے مالک ہیں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کا، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کس چیز کے مالک ہیں؟ مالک کا مطلب آپ کا کیا کرایا، سب کچھ آپ نے کیا۔ تو یہ سب کچھ آپ کے پاس جو ہے، کیا یہ آپ نے خود اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ روح آپ نے خود ڈالی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ اولاد آپ کو اللہ نے دی ہے کہ آپ نے خود اس کو ماں کے پیٹ میں بنایا ہے؟ یہ مال جو آپ کما رہے ہیں، کیا یہ آپ کی طاقت ہے کہ اس کو دینے والا اللہ کے فضل سے آپ کو یہ مال بھی ملا ہے، اولاد بھی ملی ہے، جو بھی نعمتیں، ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا بھائی، اور یہ سب نعمتیں امانت ہیں۔ امانت انسان کی کامیابی، اب یہ ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ امانت کو ضائع نہ کرے اور امانت کو صحیح استعمال کرے۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس کا میں وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امانتیں دی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اس کا حقیقی مالک مولا اللہ کی ذات ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ اللہ کی مرضی سے گزارو، اپنی مرضی مت چلاؤ اس میں۔ اور جس نے زندگی میں اپنی مرضی چلائی وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ کون ہے اس شخص سے زیادہ گمراہ؟ آیت کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے جو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے بغیر اللہ کے ہدایت کے۔ تو آج کل تو ہم سب اسی جرم میں جرم کر رہے ہیں کہ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے جینا اور اس سب جو بھی نعمتیں ہیں اس سب کو امانت سمجھنا اور اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا، اس وقت یہ ہمارے ذہن میں، یعنی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ رہی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور مجھے معلوم ہے، اور اکثریت ہم میں سے ان نعمتوں میں بھرپور خیانت کر رہے ہیں۔ دراصل دیکھیں، غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ ایک چیز کے اپنے آپ کو جب مالک سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ تصرف کرنے لگتے ہیں۔ میں ویسی ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ آپ کا ایک پڑوسی ہے، بڑا اچھا جان پہچان ہے، لوگ، آپ بھی کبھی کبھی وہاں دعوت پہ چلے جاتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، بڑی اچھی فیملی ہے، وہ مردان میں ہے، ان کی ایک شادی آ رہی ہے کراچی میں، جس میں وہ ایک 10 دن کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس 50 تولے کے زیورات ہیں، مثال کے طور پہ 50 تولے کے زیورات ہیں، یعنی وہ اپنے پہننے کے علاوہ جو وہاں وہ استعمال کریں گے، ان کے علاوہ 50 تولے سونا ہے، زیورات ہیں، چاندی ہے، وہ آپ کے پاس رکھ لیتے ہیں کہ بھئی
ہم لوگ جا رہے ہیں ایک 10 دن کے لیے، یہ زیورات ہیں، یہ آپ بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، ہم جب آئیں گے تو ہم آپ سے لے لیں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس رکھوا دیے جائیں اور آپ ایک ایماندار شخص ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس پوٹلی کو، اس صندوقڑی کو جس میں وہ زیورات رکھے ہیں، تو آپ اس کو دیکھنے کا یا اس کو کھول کے چیک کرنے کا کہ بھئی اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ لاک آپ کو دے دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کو یعنی کھلوائیں گے، اس کو چیک کریں گے یا اس کو استعمال کریں گے؟ اس میں سے کہ بھئی یہ تو 50 تولے سونا ہے، چلو آج کل سونا بڑا مہنگا ہے اور ہمیں 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، چلو 1 تولہ سونا بیچ دیتے ہیں۔ 1 لاکھ سے تو زیادہ ہی آج کل قیمت، 2021 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کوئی امانتدار آدمی ہے تو اس میں سے کوئی چیز اس میں سے لینے کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک شریف آدمی ہیں اور اگر آپ امانتدار آدمی ہیں تو اس میں سے 1 تولہ بھی آپ نہیں ہوتی۔ دیکھیں اسی طرح یہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ بطور امانت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی یہ امانت ہے اور تم نے اس میں خیانت نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، میری مرضی سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ لیکن ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، رسول آگے یہی پیغام دیتا ہے لیکن ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تھوڑی سی بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم